اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، وحدہ لا شریک وہی ذات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو یہ وظیفہ یہ بہت بہترین ہے اور بہت مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بہت مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں خود بہت سارے عملیات کر چکا ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف یہ میں نے پڑھے ہیں، سنے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ بھی ان وظائف میں سے ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کو پڑھا ہے اور اس کو آزمایا ہے، اور شکر الحمدللہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو پڑھا ہے وہ مقصد حل ہوا ہے، اور جس کو بھی میں نے بتایا ہے اس نے بھی جس مقصد کے لیے پڑھا ہے اس کا بھی وہ مقصد حل ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہر قسم کی بیماری کا علاج جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا بہترین ہے کہ آپ اس کو شیر خوار بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر بندے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا اس کی میں حدیث جو ہے وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، ایک ایک حرف پر نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت سارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے، لیکن اس میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی ہے، اور ہم اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو یہ بہت بہترین ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت بہترین اس کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ کوئی صحابہ کرام سلموں کا قافلہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبیلے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام کی، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے جو سردار ہے اس کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گئے کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے والی ہے؟ یہ بہت بہترین ہے، بہت بہترین۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے کہ جو سورت سانپ کے زہر کو ختم کر سکتی ہے، اس سے شفا دے سکتی ہے، وہ ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ہر بیماری سے ضرور شفا دے گی۔ اس کو ہم کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب تک ہم کسی بھی چیز کا عمل نہیں کرتے، پورا وظیفہ نہیں کرتے، اس کا ہم مکمل رزلٹ ہمیں نہیں ملتا۔ اس کو آپ نے پوری ایک روٹین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بیماری ہے وہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہوگی۔ ہاں، آپ نے دوسری جو بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے، جو میڈیسن ہے، وہ آپ نے کھاتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پانی بھی استعمال کرنا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھا ہوا پانی، لیکن وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ کی ہی مدد سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کو آپ نے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔
آپ جب نماز فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو 1 گلاس پانی کا آپ کے پاس ہو تو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جو میم ہے بسم اللہ کی وہ آپ نے الحمدللہ شریف کے ساتھ ملانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ اسی طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے، 3 مرتبہ پھونکے مارنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھی ہے، جس بیماری کے لیے پڑھی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ سب گھر والے جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کا تھوڑا تھوڑا پانی پی لیں. اگر کوئی شیرخوار بچے بھی ہوں تو ان کو بھی پلا دیں. جو بیمار ہو وہ بھی ضرور پیے، جو بیمار نہ ہو وہ بھی ضرور پیے. اور اس نیت سے ان کو پلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آنے والی ہر بیماری، ہر مصیبت سے نجات دے اور بچائے. اس کو بھی آپ نے لگاتار 41 دن تک کم سے کم پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ جس مرضی بیماری کے لیے جتنی مرضی دیر پڑھ سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی چند دن گزریں گے تو آپ کو واضح طور پر فرق محسوس ہوگا. ہاں، موت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہر کسی کو آنی ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے وہ نہ بھاگ سکتا ہے نہ کوئی انکار کرتا ہے. وہ تو جب آنی ہے، لیکن کوئی بھی بیماری ہوگی اگر زندگی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح پڑھنے سے جو ہے وہ اسے اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت سارے عملیات جو ہیں وہ بہت سارے سالوں میں یہ مجھے ملے ہیں اور میں نے ان کو استعمال کیا ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں. یہ میں اس نیت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام میں یہ ہے، حدیث میں بہترین مسلمان وہ ہے جس سے لوگ نفع حاصل کریں. تو اس سے آپ پڑھیں گے، کوئی اور پڑھے گا، کوئی فائدہ لے گا تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے اور جو آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے، اپنے عظیم خزانوں سے آپ کو عطا کرے. اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب دوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.